یہ کام کرو گے, اگر تم ریڈنگ کرو گے, اگر یہ تم پوری کتاب پڑھ کر اس کی سمری بناؤ گے تو میں تمہیں یہ دوں گا, تو اس کو سمرائز کرنا آ جائے گا, اس کو ریڈنگ کرنا بھی آ جائے گا, سمرائز کرنا آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ تم مجھے اس موضوع پر ریسرچ کر کے, جتنی اچھی تم ریسرچ کرو گے, جتنے سورسز یوز کرو گے, جتنی سائٹیشنز کرو گے, جتنے ریفرنسز دو گے, جتنی اچھی ریسرچ پریزنٹیشن بناؤ گے, اتنا تمہیں میں اس کے لیے ایک انعام دوں گی. ٹھیک ہے, اگر تمہاری ریسرچ اس کوالٹی کی ہوگی تو انعام یہ ہے, اگر اس کوالٹی کی ہوگی تو انعام یہ ہے. اگر اس 3 کوالٹیز دے دی آپ نے کہا کہ اگر بہت ہائی کوالٹی کی ہوگی تو تمہیں لیپ ٹاپ دوں گی, اگر اس سے کم ہوگی تو تمہیں یہ دوں گی, اگر اس سے کم ہوگی تو یہ دوں گی. ٹھیک ہے, تو جب بچہ وہ کام کرے گا تو وہ کام اسکل اس کی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اسکل بالکل آ جائے گی, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, اسکل آ جائے گی. لو آف تھنگ کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, اس بچے کی جو موریلٹی ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے, بہت بری طرح. میں اس کی ریزن بتاتا ہوں. ایک سبجیکٹ ہے کرمینالوجی, آپ نے نام سنا ہے, جس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس دنیا میں کیسے برے کام کرتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ انسان جو انعام کی لالچ میں کوئی کام کر رہا ہے, اسے تمیز یعنی اس سے اچھے اور برے کام کی تمیز نہیں ہوگی. یعنی چلیں آپ نے لیپ ٹاپ کے انعام میں اس سے یہ کام کرایا نا, میں اس بچے کو اس کی لائف میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا چھوڑو, لیپ ٹاپ کا انعام دے رہے, میں تمہیں گاڑی دیتا ہوں. تم یعنی میں آپ کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر دوں, میں کہوں بیٹا امی جان کی بات ماننے پہ تمہیں لیپ ٹاپ مل رہا ہے نا, میری بات مانو, میں تمہیں ٹویوٹا کرولا دوں گا. اور یعنی یہ بچہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا انعام کی وجہ سے. تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے انعام کی وجہ سے چیز کی ہے, مطلب اس کی اپنی مورل ریزننگ نہیں ہے, اس کے اندر مورل ریزننگ نہیں ہے. ایک لفظ میں یوز کر رہا ہوں, مورل ریزننگ. ٹھیک ہے, مورل ریزننگ اس کے اندر انوالو نہیں ہے. یعنی یہ کام کیوں کر رہا ہے, اس لیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اس لیے کہ اس کے اندر مجھے یہ چیز مل رہی ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے. دوسری ایک اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کویشچن ہے کہ جی ہم جب بڑے ہوتے ہیں اور کہیں جاب کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں, وہ ایک بالکل الگ سچویشن ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کے پیراڈائم میں, تربیہ کے پیراڈائم میں. آپ کسی کی سروسز لیتے ہیں اور اس کو پے کرتے ہیں, وہ بالکل الگ سچویشن ہے. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں ان بچوں کی جن کو آپ تربیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کام آپ یہ تو یعنی 15 سال 16 سال 17 سال کی ایج تک ختم ہو جاتا ہے نا یہ کام, اس کے بعد تو پھر اب اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے بہت 18-19 سال تک ختم ہو جائے گا, اس کے بعد تو آپ دوسری لائف آپ کی شروع ہو رہی ہے, بالکل دوسرے انداز سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو لو آف تھنگس جو ہے اس کو ریزن نہیں بنائے. لو آف تھنگس کو جب آپ ریزن بنائیں گے, مال کی محبت اس کے اندر پیدا ہوگی, اور وہ اس کا جو کیریکٹر کا جو مورل فائبر ہے وہ اس کا اسپوائل ہوگا. یہ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ اچھا, بالکل اسی طرح اس سے بہت بہتر ایک اور چیز ہے جو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے, اور اس کے ساتھ پرابلم صرف چھوٹا سا پرابلم ہے, زیادہ پرابلم نہیں ہے, وہ بہت سیف اور بہت بہتر ہے, اور اس سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ ہے میری وجہ سے تم یہ کام کر لو. ایک بچہ اپنی امی کی محبت میں ایک اچھا کام کر رہا ہے, اپنے ابو کی محبت میں اچھا کام کر رہا ہے, اپنے استاد کی محبت میں ایک اچھا کام کر رہا ہے. آپ سے اس بچے کو بہت محبت ہے, اور وہ آپ کی محبت میں آپ نے کہا کہ بیٹا بس میری محبت, مطلب آپ کی اس کی اتنی اچھی محبت ہے, وہ آپ کی محبت میں برائی سے بھی دور ہے, آپ کی محبت میں اچھائی سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی یہ بہت بہتر ہے. یہ یعنی اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. انفیکٹ یہ بہت گھٹیا ہے اور یہ بہت بہتر ہے, یہ بہت بہتر ہے, نو ڈاؤٹ. اور صرف اس کے ساتھ جو پوائنٹ ہے وہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں مربی کی جو ہم نے کہا تھا نا کہ شخصیت پرستی والی پوائنٹ. تو آپ کو یہاں پر نا یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے, بس صرف اس کے اندر جو آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑا ٹریپ بھی ہے.
اگر آپ کا مینٹی آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور بے لوث محبت کرنے لگ جائے تو اس کا جو لطف ہے اور اس کی جو انجوائمنٹ ہے اور اس کا جو ویلیو ہے اور اس کے نتیجے میں جو یہ آپ کو جو ایک پلیجر ملے گا، کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے، چاہنے والے اتنے سارے لوگ، آپ پہ جان دینے والے لوگ موجود ہیں، آپ کو یہ بھی ایک امتحان. تو یہ مربی کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو چیک کرے کہ کہیں میں اس کا الٹیمیٹ گول تو نہیں بن گیا ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پرسن کو میں نہیں، بالکل. یعنی یہ بس اس کا پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ، دوسری جو پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کام ٹھیک ہے میری محبت میں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر اچھے کام کی جو سمجھ ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ابھی وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی یہ اچھا کام اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اچھا ہے، ابھی یہ میری محبت میں کر رہا ہے. لیکن گریجولی this person needs to develop a very very clear criteria and very very clear, this man or this child or my mentees must have a very very clear picture of what's good and what's bad, what's right and what's wrong. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس بچے کی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ میں بھی تو انسان ہوں نا. اگر میں اپنے ساتھ انہیں وابستہ کر رہا ہوں تو میری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر میرا مینٹی جو ہے اس کو رائٹ اور رانگ کی کلیئرٹی مل رہی ہے اور اس کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور وہ اس کے ساتھ یعنی وہ ریالٹی اور ٹروتھ اور سچائی اور ویلیوز کے ساتھ کمٹ کرتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر میں ڈوبوں گا، گروں گا، پھسلوں گا تو کم از کم یہ میرے ساتھ ڈوبے گا نہیں، میری ذمہ داری نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں تو اگر یہ پورا کا پورا مجھ پہ ریلائی کرتا رہا ہمیشہ تو اس کی اپنی سینس آف رائٹ اور رانگ وہ نہیں ڈیولپ ہوگی. یہ خود ڈسکریمنیٹ کرے. اور بھائی آپ کسی بھی وقت اللہ میاں کو پیارے ہو جائیں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو گیا، آپ ہی کے دم سے تھا، اب آپ گئے تو بس وہ جو مطلب کیا یہ کیا. میں ابھی عجیب 6 مہینے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مجھے تقریباً اغوا کر کے فیس بک پہ لے آئے. یعنی میرے ایک فرینڈ ہیں، انہوں نے مجھے ایک طرح سے کڈنیپ کر کے مجھے فیس بک کا باشندہ بنا دیا، تو میں اس طرح فیس بک کا سٹیزن بن گیا. اور ہمیں اس کے تماشوں کا علم ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. ویری ریسنٹلی آئی کیم ٹو ریئلائز کہ فیس بک جو ہے ایک اور تماشا بھی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں برتھ ڈے. تو میں حیران ہو گیا، مطلب اس میں جو دعائیں لوگ دے رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں. میں کہہ رہا ہوں یار یہ مطلب تم یہ چاہتے ہو میں کبھی قید حیات سے نہ چھوٹوں؟ تم کیوں چاہتے ہو یار ایسا؟ میں کبھی اس قید سے نہ چھوٹوں، تم یہ چاہتے ہو؟ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو میں سوچ رہا تھا یہ کس قسم کی دعا ہے، تم ہمیشہ زندہ رہو. یہ یعنی کیا، یعنی کوئی انسان ایسا رہ ہی نہیں سکتا. مطلب کوئی اللہ میاں ہے کیا جو ہمیشہ زندہ رہے؟ صرف اللہ میاں ہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، انسان نہیں رہتا. تو جب انسان نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا تو اسے یہ دعا بھی نہیں دو. یہ دعا دو کہ بھائی جب تک زندہ رہو تم صحیح رہو، بس اس سے زیادہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ویسٹ جس کے پاس زندگی صرف یہی ہے، وہ اپنے ریلیجیس بلیف کچھ بھی جو ریلیجیس اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا لنڈن کے اندر 48% لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمارا تعلق کسی ریلیجن سے نہیں ہے. 48% people in London say that they do not belong to any religion. 52% say کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارا ہے. تو ان کے پاس کہیں شناختی کارڈ یا کہیں کوئی برتھ سرٹیفکیٹ یا کہیں جو بھی جگہ خانہ ہوتا ہوگا اس میں وہ ریلیجن ڈلواتے ہوں گے. باقی لوگ کہتے ہوں گے نو ریلیجن. وہ اپنے کہیں اس کی انٹری ہوتی ہوگی تو وہ وہاں پر ہوتا ہوگا. لیکن جو بھی ان کا ریلیجیس کنیکشن ہے یا ایسوسیشن ہے اس میں موت کا جو تصور ہے نا وہ نہیں ہے جو آپ کا موت کا تصور ہے. آپ کا جو عقیدہ آخرت ہے وہ اس طرح سے ان کے سامنے نہیں ہے. لہٰذا وہ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں. یعنی وہ، اور ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، کہتے تھے کہ اس دنیا کی حقیقت جس کو
جس پہ کھل جائے اس کا تو دل ہی کہیں اور لگے گا. وہ تو چاہے گا کہ پہنچ جائے اپنے صحیح مقام پر. وہ ایک بالکل الگ کیفیت کا آدمی ہوگا. تو جو عرس، بعض اوقات آپ نے لفظ سنا ہے عرس، یہ عرس کیسے نکلا ہے؟ عرس جو ہے وہ، یہ ورڈ عرس، میں اس پوری روایت پہ کوئی بات نہیں کر رہا لیکن صرف ورڈ کی بات کر رہا ہوں. عرس جو ورڈ ہے وہ ایکچولی سیلیبریشن ہوتا تھا کہ یہ پرسن وہاں یعنی خالق حقیقی سے جا ملا. تو یہ پورا ایک پیراڈائم ہے. خیر سمجھ آ رہی بات؟ میں اس والی پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لو آف پرسن، دس از ویری ویری سپیریئر، دس از مچ بیٹر، دس ان فیکٹ دس از. اور یہ جو ہے نا، یہ مائل اسٹون، یہ آپ کی میتھڈالوجی ہوگی. ظاہر سی بات ہے آپ اپنی بانڈنگ بنائیں گے، آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوگا، اسے آپ سے محبت ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسے آپ سے محبت ضرور ہو، لیکن آپ سے محبت اس کا الٹیمیٹ گول نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے صرف فرق اتنا ہے، ایک مینٹی وہ ہے، ایک مینٹور مینٹی ریلیشن شپ وہ ہے جس میں مینٹور سے محبت الٹیمیٹ گول ہے، اور دوسرا مینٹور مینٹی ریلیشن شپ وہ ہے جس میں مینٹور سے محبت الٹیمیٹ گول نہیں. کلیئر ہو رہی ہے یہ بات؟ ہاں انیلا کچھ کہہ رہی. So he said, I don't do anything wrong in the class because I don't want you to be called. So he doesn't do anything wrong or anything bad. So because of this, love is doing it. آپ کی خاطر. But if I think as a mentor, personally, he is loving me as a mother. So that is his right. بہت خوب. دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیں، مینٹور کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ مائنڈ نہیں ہوتا، وہ ہارٹ ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ٹیکسٹ جو مینٹورنگ کے پرپس سے لکھا جائے گا وہ ہارٹ کو اپیل کرے گا. مائنڈ کو کرے گا یا نہ کرے، ہارٹ کو اپیل کرے گا. مائنڈ کو بھی کرے گا لیکن ہارٹ کو ضرور کرے گا. یعنی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہارٹ کو اپیل نہ کرے. جیسے میں توبہ کے مضمون کے اوپر بات کر رہا تھا، جیسے میں قرآن کے اوپر بات کر رہا تھا، جیسے میں حدیث کے اوپر بات کر رہا تھا، وہ کیفیت قلب کو امپروو کرے گی، وہ اسٹیٹ آف ہارٹ کو امپروو کرے گی. تو اسٹیٹ آف ہارٹ جب امپروو ہوگا تو اس کی وانٹس ریفائن ہوں گی اور امپروو ہوں گی. اس کی وانٹس ایکچولی، اس کی وانٹس خدا کی وانٹس سے قریب ہوں گی، اس سے الائنمنٹ میں آئیں گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے اس کا مرتبہ. اور وہ یعنی بات یہ ہے، ایک بچہ، اب میں 3 شکلیں بتا رہا ہوں اور بریک کے بعد اسے کنٹینیو کروں گا. بس یہاں پر اسے، ایک بچہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے لیے انعام ہے. ایک بچہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کہ میری وجہ سے کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، آپ کی ایک ریپیوٹیشن کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. اور ایک بچہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے اچھے کام سے محبت ہے. اس کا یعنی وہ ایک بالکل، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وانٹ ہے یہ کام کرنا، اس کے اندر ارج ہے یہ کام کرنا. یہ بیٹھی ہوئی سے مجھے اکثر کہتی ہے میں آپ کی سے پڑھ رہی ہوں. اب آپ پڑھنے کو اچھے کام میں رکھیں گے یا غلط کام؟ نہیں، یہ اچھا کام، اچھا کام. اگر پڑھ رہی ہیں آپ کی وجہ سے پڑھ رہی ہیں، لیکن اور یہ غلط چیز نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. آپ کو یہ بہت، میں نے یہ کہا کہ یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے، اور یہ آپ کی میتھڈالوجی کے اندر ایک مائل سٹون ہے. یہ آپ کا راستہ ہے، یہ آپ کا یعنی دس از انوالوڈ. یعنی آف کورس اگر مینٹور اور مینٹی ریلیشن شپ میں ان دونوں کا لو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ان کا لو جو ہے وہ اتنا پیور اور اتنا ڈفرینٹ ہے. یعنی مینٹور مینٹی ریلیشن شپ بغیر لو کے نہیں ہوتا، اس میں لو موجود ہے، لیکن وہ لو جو ہے وہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اس لو مینٹور مینٹی ریلیشن شپ کے اندر مینٹی کا لو مینٹور کے حصول کے لیے نہیں ہے، خدا کے حصول کے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یس. ہاں کچھ کوشچن؟ کوئی راستہ ہے، اٹس لائک اے جرنی، تو جیسے یہ بیچ کی ایک پوزیشن ہے بٹ اٹس ناٹ دی ڈیسٹینیشن. اٹس ناٹ دا ڈیسٹینیشن. یہ بات سمجھ آ جائے نا، اٹس ناٹ دا ڈیسٹینیشن. اور ہسٹری کے اندر، آپ کی 1400 سال کی ہسٹری کے اندر مینٹورشپ کا جو روایت ہے، اس میں اگر کہیں غلطی ہوئی ہے
تو اس غلطی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. کہیں کہیں اگر غلطی ہوئی ہے, یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مینٹور سے غلطی نہیں ہوئی, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. صرف نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل, وہ نبی ایک الگ پوزیشن پہ ہوتا ہے, لیکن غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مینٹور کیا بیچتا ہے؟ مینٹور صرف انسان ہے نا, مینٹور کا بھی حساب کتاب ہوگا. مینٹور مطلب مینٹور کا پورا سوال ہوگا بھائی, اسے کھڑا کیا جائے گا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. مینٹور نے اس سے تو زیادہ سوال ہوگا, بھائی تم کیسی باتیں بتا رہے ہو, اس کی تو بہت ٹھیک ٹھاک. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو. سچویشن کو کنٹرول کرنے کی, چیزوں کو کنٹرول کرنے کی, لوگوں کو کنٹرول کرنے کی, اس کی وجہ سے انسانوں کے معاملے میں یہ چیز آتی ہے. تو یہ یہ ویسے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں بہت بری بات نہیں ہے, لیکن یہ بہت مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو قلم ہے, اس قلم کو کوئی اور استعمال نہ کرے. تو اگر اس کے اوپر وہ بہت سینسٹیو ہے تو یہ غلط بات ہے. یہ لو آف مٹیریل میں نہیں آئے گا, یہ پوزیسونیس کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, وہ پوزیسو ہے, وہ بہت پوزیسو ہے کہ یہ جو اس کی اسپیس ہے, اس اسپیس کے اندر کوئی اور نہ آئے. تو یہ ایک اس نے اپنی ایک پرسنل ٹیریٹری ہے, اس کی اپنی پرسنل بلانگنگز ہیں, اس کی اپنی پوزیسونیس ہے. تو وہ اس کو نہیں چاہتا کہ وہ یہ کام کوئی اس میں انویڈ کرے یا کوئی اس کو انٹرپٹ کرے یا انٹروین کرے. تو اگر یہ ایک حد سے زیادہ حساس ہو جائے گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. مطلب یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے, اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لو آف مٹیریل کے ہی نتیجے میں ہو. یعنی ایسا انسان جس کے اندر لو آف مٹیریل نہیں ہو, وہ بھی پوزیسو ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کے معاملے میں. جی, یہ جو انسان کی خواہش ہے تو اس کا احترام اسلام نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی معمولی چیز بھی بغیر اجازت کے نہ دے. بہت خوب, بہت خوب. اب یہ وہ ایتھکس ہے جو شاید ہمیں نہیں پتہ یا ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اچھا اگر میرے پڑوس میں میرے برابر میں ایک میرا فرینڈ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال کر رہا ہوں, تو یعنی مجھے یہ معاملہ کلیئر کرنا چاہیے. یعنی یہ بہت اہم بات ہے. بہت اجازت کو بھی ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ لے رہا ہوں یہ میں نے لے لیا, یہ اجازت ہو گئی, یہ میں لے رہا ہوں, تمہارا کیلکولیٹر میرے پاس ہے. یہ اجازت نہیں ہے بلکہ اجازت کا مطلب ہے کہ انکار کر دے تو ہم اس کے لیے یعنی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ منع کر دے کہ نہیں تم نہیں لو تو اس کے باوجود آپ فیل نہ کریں. بہت زبردست بات, کیونکہ آپ نے یہ رائٹ دیا نا. آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر آپ جائیں اور آپ دستک دیں اور وہ اندر موجود ہو اور وہ رسپونڈ نہ کرے, اور آپ 3 دفعہ بس دروازہ ناک کریں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں, اور دین کا حکم یہ ہے کہ اس بات کا برا نہیں مانیں. آپ اس حدیث کو تو آج کے دور میں بالکل سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ہم جس ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کا پارٹ ہیں کہ ہم کسی گھر میں جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اندر موجود ہے اور نہیں نکل رہا اور ہم سے نہیں ملنا چاہ رہا. ایک منٹ, یس پلیز. ہاں موبائل فون کے اوپر بھی علماء نے بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کال کرے اور آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں, جان بوجھ کے نہ کریں, تو آپ برا نہیں مان سکتے. آپ برا نہیں مان سکتے. اور دوسری بات یہ کہ بار بار پھر کال نہ کریں, مطلب وہ نہیں اٹھا رہا تمہاری کال اور تم کال کیے چلے جا رہے ہو, اب تم میسج کر دو. یہ بھی ایک یہ بہت اہم بات. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں, یعنی کیا آج ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے یہاں جائیں اور وہ نہیں اٹینڈ کرے تو ہم اس کا برا مانے بغیر واپس آ جائیں؟ یعنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم کسی کے گھر جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ. یہ سچویشن کتنی بڑی سچویشن ہے, اور تمہیں جواب نہ ملے تو تم بس 3 دفعہ ناک کرو
اور پھر بھی اگر رسپانس نہ ملے تو تم واپس لوٹ جاؤ اور اس بات کا برا نہ مناؤ. اس حدیث پہ عمل کرنا آسان کام نہیں ہے. آپ بغیر آپ کہیں گے میں کیوں نہیں برا مناؤں, میں تو برا مناؤں گا, مطلب ہم تو بالکل اس طرح چل رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے بالکل. تو یہ پرسنل جو اسپیس ہے نا, دین نے پرسنل اسپیس کو رسپیکٹ دی ہے اور ریکگنائز کیا ہے. لیکن پرسنل فریڈم کا جو لفظ ہے وہ چونکہ ہم پیچھے استعمال کر چکے ہیں نا کہ ویسٹرن پیراڈائم کی الٹیمیٹ ویلیو پرسنل فریڈم ہے, تو دین کے اندر وہ سبمیشن ہے. جی ایک تو بات اگر آپ نے نا برا ماننا, برا نہ مانے. اچھا ہمارے یہاں کا ایک کلچر یہ کہ برا تو مانا آپ نے لیکن 10 لوگوں کو بھی بتا دیا, 10 لوگوں کو بتایا. تو کیا اس کا کیا مطلب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا جو بات آپ کو بری لگی ہے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے صبر کے ایلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتے. بہت خوب, بہت خوب, بہت بہت خوب. لیکن بہت سوشلائزیشن, یہ جو سوشل سرکل ہے نا وہ یہ کہتا ہے جب تک اپنا اظہار, اپنی ناراضگی کا, غصے کا اظہار 10 لوگوں کو نہیں کریں گے تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ آپ تکلیف میں ہیں. بہت ہیں, بہت ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کی سوسائٹی میں 2 انسان ایسے ہیں جن کی سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے. نہیں, پہلے نمبر پر ہیں آپ کا شریک حیات اور دوسرے نمبر پر ہے استاد. اس سے زیادہ غیبت کسی انسان کی نہیں ہوتی, اس لیے کہ شریک حیات کی غیبت جس فارم میں ہوتی ہے نا, اصل میں وہ بالکل وہ فارمز ہوں گی اس کی وہ, اور دوسری جو غیبت ہے نا وہ ہوتی ہے استاد کی. یعنی ٹیچر کی غیبت بہت آسان ہے. آپ کہیں کہ بھائی ان کی کلاس میں یہ ہوا, ان کی کلاس میں یہ ہوا, یوں ہوا, یوں ہوا, مطلب یہ تو بالکل اس کو یہ 2 تذکرے غیبت کے احساس میں بھی نہیں آتے کہ یہ غیبت کا کوئی کام ہو رہا ہے. اس کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا, یعنی کبھی ہم اس کو کاؤنٹ بھی کریں گے ہم کہیں گے نہیں یہ تو ہم ان کے بارے میں بات, یہ دونوں کے بارے میں تو میرا حق ہے کہ میں باتیں کروں, باقی جو اس کے علاوہ جو ہے وہ غیبت ہوگی. غیبت شاید پڑوسی کی ہوتی ہے. اچھا پڑوسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے خیال کرنا ہے. اچھا تو پڑوسی کے بارے میں تو ہم پوری لائف میں 1-2 ہی دفعہ بات کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں پڑوسی کا کام, کس کے نہیں ہے نا. یہ جو بات, آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ ان کے ملنے والوں میں کس کی بیوی کی کیا خرابی ہے, کس کے میاں کی کیا خرابی ہے. یہ غیبت کے نتیجے میں ہی آپ تک یہ ساری نالج پہنچی ہے. ہاں اگر آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں یا اگر آپ مینٹرنگ کر رہے ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے, اس میں آپ اس کو ہیل کر رہے ہیں, اس میں آپ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ بات اب آپ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کہے گا. کیونکہ اگر وہ آپ سے کہنے کے علاوہ بھی پڑوسیوں سے بھی کہہ رہا ہے, لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ تو لائسنس ٹو غیبت. یس ایک چیز ہے like a female discussing something, any good thing of her husband with a friend, that is a different thing. But if a man in the Muslim community, اگر ایک آدمی اپنی وائف کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ غلط چیز ہے. It should not be done. بالکل ٹھیک, یہ وائف is not a person to be discussed with. بالکل ٹھیک, بالکل بالکل ٹھیک, بالکل. یہ بنیادی دین کا جو فہم ہے, بالکل ان کا کہنا یہ ہے کہ خاتون اگر میاں کی پازیٹیو کوالٹیز اپنی دوستوں سے شیئر کر رہی ہے تو وہ ایگریبل ہے یا وہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن میاں اگر اپنی بیگم کی ایک حد سے زیادہ کوالٹیز شیئر کر رہا ہے اپنے میل فرینڈس کے ساتھ تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہو رہی ہے. اچھا اور کوئی بات جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی تھی, جو ابھی لاسٹ کلاس, میں وہاں سے آگے چلتا ہوں. ان دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیریکٹر بلڈنگ کے اندر پیراڈائم کون سا ہوگا, یہ والا وہ والا, وہ والا, بالکل کلیئر ہو رہا ہے نا. ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ جو کنٹرول, کنڈیشن, تیسرا لفظ بتائیے, یاد ہے یہ؟ یہ یاد ہے؟ اس پہ میری کرٹیسزم یاد ہے نا, اور ایکسٹرنل موٹیویشن کے اوپر کرٹیسزم یاد ہے, وہ ساری. اب یہ سب چیز نا, اب یہ سینس دے رہی ہے
اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کی اپنی کوئی مورل ریزننگ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اچھا کام کیوں کر رہا ہے، یہ اچھے کام پہ کنڈیشنڈ ہے. تو یہ وہ والا ایسپیکٹ ہے. اور یہ جو ہے یہ بالکل یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے نکال کے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس کی طرف جائیں گے تو جو ہم پھر یہ کچھ عرصے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر رائٹ اور رانگ کو ڈسٹنگوش کرنے کی سینس اور رائٹ کو پسند کرنے کی سینس. ایک میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام پر انعام نہیں ہوگا تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ اب ایک اور اسٹیپ آگے آتا ہوں، اگر کسی اچھے کام پر سزا ہوگی تو کیا آپ نہیں کریں گے؟ یہ بات آپ میری بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ دیکھیں، اچھے کام اس نے انعام کی پریزنس میں کیے ہیں، اچھے کام اس نے انعام کی ایبسنس میں کیے ہیں، اور اچھے کام سزا کے باوجود کیے ہیں. یہ عمل اچھا ہے، میں کروں گا، تم مجھے سزا بھی دیتے ہو تو دو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا، کنسیکوینسز کیا ہوں گے، بھائی یہ چیز صحیح ہے میں یہ کروں گا. کیونکہ اس میں جو سینٹرلٹی ہے نا اس کام کی، وہ کام ہے، وہ کام سے کمٹمنٹ ہے، وہ جو اچھا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. تو پنشمنٹ اور ریوارڈ دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا. ریوارڈ کا مسئلہ حل ہو گیا، جو میں ایکسٹرنل ریوارڈ کی بات کر رہا تھا، بہت تفصیل سے میں نے اس ایکسٹرنل ریوارڈ کے مسئلے پہ بات کی ہے کہ انسان کے اندر حب مال اور حب دنیا بہت بڑی کمزوری ہے، جو اس کے کیریکٹر کو کرپٹ کرنے اور کیریکٹر کو کمزور کرنے کی سب سے بڑی ریزن بنتی ہے آج کی ویسٹرن سویلائزیشن کے پیراڈائم میں. اور صرف آج کے نہیں، اس وقت سے، یعنی یہ ہمیشہ سے انسان کو جو مال کی محبت ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کا مادہ بچے کے اندر موجود ہے، اور جتنا اس مادے کو استعمال کریں گے اتنا یہ اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ایک اچھا کام بچہ چیزوں کی وجہ سے کر رہا ہے، ایک اچھا کام میری وجہ سے کر رہا ہے، اور ایک اچھا کام اس اچھے کام سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ کلیئر ہو رہی بات؟ یہ بنیادی فرق ہے. اور اگر آپ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اب میں بہت کانکریٹ فارم میں ابھی دیتا ہوں، ایک مسئلہ اور کلیئر کر لوں، یہ بات اگر کلیئر ہو گئی ہے. اب میں آ رہا ہوں پنشمنٹ کی طرف. ریوارڈ کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، ایکسٹرنل موٹیویشن کا مسئلہ کلیئر ہو گیا، اور ریوارڈ کا مسئلہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے؟ دیکھیں، دین، یہ جو ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت تھی نا، یہ کس وجہ سے تھی؟ اب میں اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دوں گا، اور پھر میں آپ کو پنشمنٹ والے مسئلے کی طرف لے کے جاؤں گا. اگر کوئی انسان دل کا جیسا بھی ہے، ویسٹ کو جو انسان چاہیے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، بتائیے بھائی. ٹھیک ہے؟ اس چیز کا تعلق ایبلٹیز سے ہے، انٹینشن سے ہے، نالج سے. ٹھیک ہے؟ اگر ایک بچے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کو ایک اسکل آ جاتی ہے، تو اس کا فائدہ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کو ملے گا، کیونکہ وہ بچہ پروڈکٹیو بن رہا ہے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کریٹیو انڈیویجولز پیدا ہوں، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ پروڈکٹیو انڈیویجولز پیدا ہوں. اینڈ دیر از اے ویری ویری productivity is not the same as creativity. پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی کا جو فرق ہے یہ بھی سمجھیں، بہت اہم بات ہے. our education system is not focusing on creativity, it is focusing on productivity, and productivity is not the same thing as creativity. ٹھیک ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ٹائم میں اویلیبل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک بہت اچھی سی چیز بنے جو ایک جس کے منیمم اسٹینڈرڈز ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ صابن کی فیکٹری چلا رہے ہیں
تو کریٹیوٹی نہیں چاہیے, پروڈکٹیوٹی چاہیے. آپ کی پروڈکشن امپروو ہونی چاہیے. آپ اسکول کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ تمام بچوں کو میں ایک چارٹ پیپر دوں گا, 2 چارٹ پیپر کے ٹکڑے دوں گا, ایک لال رنگ کا ہوگا, ایک پیلے رنگ کا ہوگا, ایک اسکوائرش ہوگا, ایک ریکٹینگولر ہوگا, اور ان کو ایک خاص طریقے سے سب بچوں کو سب کو ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. سب بچوں کو 3 اسٹیپس میں اس کو فولڈ کرنا ہے, اس کے بعد پھر اسٹیپل کرنا ہے, اس کے بعد اس پہ ایسی لائنز ڈرا کرنی ہے, اور اب یہ ٹوپی تیار ہے, سب لوگ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ لیں. یعنی ایسی ایکٹیویٹی پاسبل ہے نا, پاسبل ہے یا نہیں ہے کہ آپ 3 اسٹیپ میں سب بچوں کو پہلے تو اچھا اگر آپ اس میں ویرائٹی دینا چاہتے ہیں تو چلیں کسی کو پیلا اور لال کا کمبینیشن دے دیں, کسی کو ہرے اور نیلے کا کمبینیشن دے دیں, کسی کو براؤن اور فیروزی کا کمبینیشن, یعنی مختلف کمبینیشنز دے دیں, ٹھیک ہے. اور جو اس کے اوپر ٹوپی تو 3 فولڈ میں بنے گی اور اسی پیس آف مٹیریل سے بنے گی, اور اس کے اوپر جو لائنز ڈرا ہوں گی وہ کوئی بچہ ایسے ڈرا کر لے, کوئی بچہ ایسے کر لے. ہر بچے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے پیٹرنز بنائے, اور پھر ٹوپی ریڈی ہے اور ٹوپی سر پہ رکھ لے. اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ایکسرسائز ہوئی ہے, پروڈکٹیوٹی ڈیولپ ہوئی ہے, کیونکہ ایک سرٹن اسٹینڈرڈ سب لوگ ایٹ اے ٹائم یونیفارمٹی کے ساتھ ایک چیز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو کریٹو جو ارج ہے اس کو تسکین صرف وہ جو آپ نے لائن وائل ڈرا کرنی ہے اپنے طریقے سے, وہ اس طرح ہے. اور اگر بچے یہ کام سیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اچھا یہ چیز چاہیے, سب لوگوں نے مل کے یہ پروڈیوس کرنا, یہ پروڈکشن ہے, یہ کریٹیوٹی نہیں ہے. کریٹیوٹی میس کریٹ کرے گی, کریٹیوٹی کیوس کریٹ کرے گی, کریٹیوٹی چیلنجز پیدا کرے گی. کریٹیوٹی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں یونیفارمٹی کو مینٹین نہیں کرے گی. کریٹیوٹی یونیفارمٹی از ون آف دا بگیسٹ اینیمیز آف کریٹیوٹی. ایکسپیکٹنگ یونیفارمٹی اینڈ مینٹیننگ یونیفارمٹی از دا بگیسٹ تھریٹ فار کریٹیوٹی. اگر میں آپ سے کہوں آپ سب لوگوں کو ایک آئیڈیا دینا ہے جو سب کا ایک جیسا ہوگا اور سب نے اتنی لینتھ میں کرنا ہوگا, مطلب آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں میں آئیڈیا ایسے دینا ہی نہیں چاہ رہا, میں آئیڈیا جو میرا آئیڈیا ہوگا وہ میں کچھ شو کروں گا, ورڈز میں نہیں ہوگا, میرا آئیڈیا کے لیے میں اپنا کچھ ایکٹ کروں گا, تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ جو کام ہوتا ہے نا, یہ والا کام, اس کام کے نتیجے میں یہ پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ جو ہے یہ اس کے لیے درکار ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے. کریٹیوٹی اوریجنلٹی ہوتی ہے, بالکل اوریجنل. آپ کو پتا ہے کریٹیو آئیڈیا ضروری نہیں ہے کہ بہت یعنی وہ بہت پرفیکشن بھی ہو اس کے اندر اور بہت زبردست بھی ہو اس کے اندر, کیونکہ کریٹیوٹی جو ہے, اور کریٹیوٹی سنگل اٹیمپٹ میں پاسبل بھی نہیں ہوتی, اس کے لیے ٹائم بھی زیادہ چاہیے, اس کے لیے ایکسپیریمنٹیشن بھی زیادہ چاہیے. آج اس نے ٹوپی بنائی اپنے مرضی سے, اس کو نہیں پسند آئی, اگلے دن پھر دوبارہ بنائی, تیسرے دن پھر دوبارہ بنائی, اسی میں اتنا ٹائم لگ جائے گا. آپ کہیں گے پورے سال میں صرف ٹوپی بنائی ہے کیا, مطلب آپ کو بہت مشکل ہوگی, بہت مشکل سے آپ اسے ٹالریٹ کریں گے. جو اسپیس مانگے گی نا وہ, اور وہ مطلب کریٹیوٹی, ایک کریٹو جو ورک ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کسی ریسیپی کو فالو کرنے کے نتیجے میں ممکن ہوگی. جیسے ہمارے یہاں 9th کلاس میں جو بچے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, آکسیجن بنانے کی ریسیپی, کاربن ڈائی آکسائڈ بنانے کی ریسیپی, ریسیپیز ہے نا وہ تو سر جو اپنے کریٹیوٹی کو کہا کہ وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, تو یہ بھی تو پرسیپشن ہے. میں نے ایک ڈرائنگ, میں نے ایک چیز بنائی, ہاں وہ اس کے نظر سے بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ کریٹیوٹی زیادہ اہم چیز ہے, پروڈکٹیوٹی کم اہم چیز ہے, لیکن کریٹیو کام ضروری نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہو اور بہت زیادہ اچھا ہو, کیونکہ وہ تو پروسیس میں ہے نا, وہ تو لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. کریٹیوٹی کو ڈیولپ کرنا ایک بہت اہم بات ہے, لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے نا, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف حد ہے کہ ٹھیک ہے اپنے بہترین ٹوپی بنانی, واٹ ایور لائک جو تھا ریکوائرمنٹ, جو ٹیچر کے ہیڈ میں تھا اس نے وہ چیز بنا لی, لیکن کریٹیوٹی کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کسی کی, بالکل آپ بنا نہیں سکتے. بالکل کریٹیوٹی کے لیے آئیڈیا چاہیے اور اسکل بھی چاہیے, اور اسکل بھی چاہیے اور آئیڈیا, مینلی آئیڈیا چاہیے. پروڈکٹیوٹی کے لیے اسکلس چاہیے. آپ کو یوں 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 کیا بنا دیا, نہیں چیز بن گئی آپ کو ایک. اچھا یہ جو ہے نا
یہ اسے ملتی ہے, اسکل اسے ملتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر بھی جب وہ بار بار وہ کام کرے گا تو اسکل بلڈنگ تو ہو جائے گی نا, اسکل بلڈنگ نہیں ہوگی کیا؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اسکل بلڈنگ ہو جائے گی اس کی, لیکن جو دوسرے کام ہے نا, جو اس کی اور جو ٹریننگ ہے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کریٹیوٹی ہونا بہت ہائی آرڈر تھنکنگ ہے, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کسی حد تک یونیفارمٹی درکار ہوتی ہے. ہر وقت آپ بچے کو یا کسی بھی انسان کو کریٹیوٹی پر کھلا نہیں چھوڑ سکتے. مثال کے طور پر میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتی ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, وہ یونیفارمٹی اور اس کی اپنی 4 رکعتیں ہیں, جو بھی 3 رکعتیں جس میں جہاں ہیں وہ فکس کر دی گئی ہیں, وہ یونیفارمٹی. اس کے بعد انسان کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے. کوئی نماز کے ذریعے کرے گا, کوئی قرآن کے ذریعے کرے گا, کوئی روزے کے ذریعے کرے گا, کوئی ذکر سے کرے گا, لیکن کچھ یونیفارمٹی کو فکس کر دیا جائے, اتنا ضرور ہونا چاہیے. بالکل اسی وجہ سے اسکول وغیرہ میں بھی اس بات پہ میں نے بہت غور کیا کہ آپ بچے کو کتنا بھی کھلا چھوڑیں, کسی جگہ پر کسی طرح کی یونیفارمٹی کے ساتھ. ہاں نہیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ نان نیگوشیبل کانٹینٹ ہونا چاہیے, کور کانٹینٹ ہونا چاہیے جو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے, وہ ایک بالکل الگ بات ہے. یعنی آپ کا ایک کور کریکلم ہے جو سب کے لیے جنرک کور کریکلم ہے. تمام بچے یہ اسکلز, یہ نالج, یہ انڈرسٹینڈنگ پہ تمام بچے کھڑے ہوں گے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ نے فری چھوڑا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم آگے ایک اس سے کنیکٹڈ جو پنشمنٹ والی بات ہے میں اب اس کے اوپر بات کروں گا. ایکسٹرنل موٹیویشن اور ریوارڈ والی بات کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ہے, اس بات کو میں یہاں, یہ والی بات بھی کلیئر. نماز کی جو موضوع ہے, پنشمنٹ کے لیے جو جسٹیفیکیشن آتی ہے وہ صرف اس اسٹیٹمنٹ سے آتی ہے جو کہ نماز کے بارے میں لوگوں نے سن رکھی ہے, سنی ہے نا, جس کے نتیجے میں لوگ پنشمنٹ کے عمل کو جسٹیفائی کرتے ہیں اسلامک پیراڈائم کے اندر. ٹھیک ہے, میں اسی کے اوپر اب بات کرنے جا رہا ہوں. میں 2 احادیث آپ سے شیئر کروں گا, اور آپ پہلی حدیث نماز سے متعلق ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جس میں یہ بات فرمائی گئی کہ ایک ایج بتائی گئی, اس ایج کی عمر سے کہنا شروع کرو, 7 سال کی عمر سے, اور 10 سال یا 12 سال, بعض روایات میں 12 سال اور بعض میں 10 سال, اگر اس پر نہ کر سکے تو اس پہ سختی کرو اس کو. اچھا, ایک اور حدیث میں شیئر کروں گا. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ حدیث مختلف روایات ہیں, بعض احادیث میں ہے اس کا مال اور جان محفوظ رہے, بعض میں ہے اس کی عزت محفوظ رہے. اگر میں سنتھسس کروں 2-3 احادیث کا, جو مفہوم سامنے آتا ہے کہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی جان, مال اور عزت, میری 2 چیزوں سے اس کی 3 چیزیں محفوظ رہیں. ٹھیک ہے, اب میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی اپلیکیشن اسپیسیفک ہوگی یا جنرک ہوگی؟ یعنی جو میرا سوال ہے غور سے سنیے گا. یعنی یہ بات کہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت اور جان اور مال محفوظ رہے, یہ باتیں یہ کسی خاص سچویشن کے لیے ہے یا یہ جنرل ہے, عموماً محفوظ رہے؟ ٹھیک ہے, یعنی اچھا, جو نماز والی حدیث ہے اس کی اپلیکیشن نماز کے معاملے میں ہے یا ہر سچویشن پر ہے؟ یعنی اس کی اپلیکیشن جنرک ہے یا اسپیسیفک ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی اگر میں آپ ایک اور بات آپ کو بتاؤں, نماز تمام فرائض میں کس درجے کا فرض ہے؟ سب سے بڑا فرض ہے. اگر نماز کا فرض چھوٹ گیا تو نقصان چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. تو اتنے بڑے نقصان, ایک انسان ڈوب رہا ہو تو اس انسان کو, ڈوبتے ہوئے انسان کو آپ بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے, بعد میں اگر وہ کہے آپ نے سر میرے بال خراب کر دیے, تو کہیں گے یار تمہارے بالوں کی فکر کرتا تو تیرا کچھ نہیں, تو بچتا نہیں, تو تجھے مطلب جو بھی چیز ہاتھ آئی اس سے پکڑ کے کھینچنا تھا, ڈوبنے سے بچانا تھا نا. تو نماز کا فرض اتنا بڑا فرض ہے کہ اگر وہ فرض چھوٹ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. لہٰذا اس فرض کے چھوٹ
یعنی یہ بات کا مسئلہ ہے کہ یہ تم نے اپنی وجہ سے پڑھی یا میری وجہ سے پڑھی، لیکن اگر چھوٹ گیا یہ فرض تو پھر تو تمہاری خیر نہیں ہے. تو لہٰذا میں تمہیں بالوں سے پکڑ کے بھی کھینچ لوں، ڈوبنے سے بچانا اصل مسئلہ، پہلے تمہیں اس سے تو بچا دوں. بات کی بات ہے کہ تم پھر اس میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن یہ تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، اور اس فرض کے معاملے میں یہ بات آئی ہے. لیکن اس کا یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ نماز کوئی چھوٹی چیز ہے، یعنی نماز سب سے بڑا فرض ہے جس کے بارے میں یہ آپ کو پرمیشن دی جا رہی. تو آپ اس پرمیشن کو اٹھا کر، اور نماز کس کا حق ہے؟ آپ کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے؟ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے یا آپ کا اور بندے کا معاملہ ہے؟ اچھا، بندے اور اللہ کے معاملے میں جو سب سے بڑا فرض ہے وہ چھوٹ گیا تو نقصان بہت بڑا ہے. اس کے لیے جو ایک خاص پرمیشن اس اسپیسیفک سچویشن کے لیے دی ہے، آپ اس کہہ لیجئے کہ پرمیشن کو بندے اور بندے کے معاملے، یعنی اب تمہیں ہوم ورک تم نے نہیں کیا، اب لہٰذا چونکہ اس میں نماز والے مسئلے کو آپ بنیاد بنا کے یہاں اس کی ٹکائی لگائیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یا اس نے آپ کی بات نہیں مانی. یعنی خدا کے آگے اس کو 5 دفعہ سجدہ کرنا ہے، سجدے سے یہ رہ گیا، رکوع اور سجود سے اس کا چھوٹ گیا تو اس کی خیر نہیں ہے، لہٰذا اس کو پکڑ کے یہ کام کرانا ہے. یہ بالکل الگ سچویشن ہے. اس کی بیسس پر آپ اس کو پٹائی لگانا اور پنشمنٹ کرنے کو حلال کر لیں کہ جی چونکہ اللہ میاں نے اس اپنے حق کے چھوٹنے پہ یہ بات کہی ہے، لہٰذا میرا بھی حق چھوٹے گا تو میں وہی رول اپلائی کروں گا جو اللہ میاں نے اپنے لیے کیا. میری پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اس یس محفوظ ہونا ہے اس کو، اگر اس میں ہے کہ یہ کہ زبان اور ہاتھ سے کسی اور مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے تو یعنی نقصان اگر ہم کسی اچھے کام کے لیے اگر اس کو سزا دیں تو یہ اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ نماز ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کی مار کی پٹائی کی اجازت دی گئی. تو کیا اسلام میں بچوں کی تربیت یہ بڑا فریضہ نہیں ہے؟ وہ ہوگا یا اس وجہ سے نہیں، بچوں کی تربیت کی وجہ سے، تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں تو نقصان کا ہے. ہمارے پرپس انٹینٹ یہ ہے کہ اس کو بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا اس طرح جس طرح نماز میں اجازت ہے، نماز والی حدیث کو اس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بچے کا مال، چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. آپ چلیں، بچے کا جو بیگ ہے وہ بچے کا مال نہیں ہے، یہ اس کے ابا کا مال ہے. بچے کا جو یونیفارم ہے وہ بچے کا مال نہیں ہے، یہ اس کے ابا جان کی کمائی کا مال ہے. مال اس کا وہ ہے جو اس نے کسب کیا ہے. کسبہ کا کانسیپٹ ہے نا، جو اس نے ارن کیا ہے اپنی ایفرٹ سے. اس کی جو ایکسرسائز بک ہے اس کے اوپر جو اس کی رائٹنگ ہے یہ اس کا کسبہ ہے، یہ اس کا مال، بیکاز جس کی اونرشپ اس کی ہے، جو کہ پیورلی اس کا ہو. یعنی کاپی اس کو پرووائڈ کی گئی ابا کی طرف سے، لیکن کاپی کے اوپر جو تحریر ہے اس کی غلط بھی ہے تو وہ اس کی ہے. تو میرا وہ فیڈ بیک جس کے نتیجے میں وہ مجروح ہوتا ہے، یہ بھی ان اپروپریٹ ہے میرے نزدیک. یعنی آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے، لیکن آپ اپنا فیڈ بیک یہ دیں گے کہ آپ ایک کریکٹ بیہیویئر ماڈل کریں گے. یعنی میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ رائٹ بیہیویئر ماڈل کریں گے، آپ اس کو مجروح نہیں کریں گے. یعنی وہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہے. تو آپ کی، اور دوسری ایک اور بات یہ کہ کسی بھی حدیث کی تفسیر سنت سے ملے گی. یعنی اس حدیث کے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹکائیاں لگائی ہوں یا پٹائیاں لگائی ہوں، یعنی یا انہوں نے ٹیسٹ لی ہوں، حضرت علی کا، حضرت عمر کا منتھلی ٹیسٹ ہوتا تھا، اس میں ایک دفعہ ان کے 3 نمبر آئے، ایک دفعہ 10 نمبر آئے، ایک دفعہ 4 نمبر آئے، 2 دفعہ فلاں پروموٹ، ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. تو جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے چوری کرنے سے جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا وہ بڑے کا ہے، بچے کا نہیں ہے. ہاں، تو اب یہ سمجھ لیں، دیکھیں، 0 سے اگر بچہ ایک پیدائش کے بعد سے، اسلام نے جو ایج مقرر کی ہے وہ ہے بلوغت کی ایج. ویسٹ نے تو ایک 18 سال طے کر دیے نا، اسلام نے 18 سال طے نہیں کیے. اسلام نے کہا ہے کہ جب آپ ایڈولسنس میں انٹر ہو جائیں گے اور آپ ایڈلٹ ہو جائیں گے تو آپ پورے 100% ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو ٹیچر خراب ملا اور امی جان اور ابو جان بھی محبت کرنے والے نہیں ملے پھر بھی ذمہ دار ہیں. یہ اسلام نے ذمہ دار ایک انسان کو بنایا ہے پورے طور پر، اور اس کے اوپر تمام سزاؤں کا اطلاق ہوگا
اگر وہ اس ایج پر پہنچ گیا. سپوز فرض کیجئے کہ ایک بچہ 15 سال کی عمر میں، فرض کیجئے ایک بچہ ہے جو 15 سال کی عمر میں چوری کرتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں فرض کیجئے یہ بچہ بالکل ایڈولیسنس میں چلا گیا ہے، مطلب ایڈلٹ ہو گیا، بالغ ہو گیا، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا اس کا. اس بچے کی امی جان اس پہ توجہ نہیں دیتی تھیں، ابو جان توجہ نہیں دیتے تھے، ٹیچر بھی اس کو بیچارے کو نہیں ملا کوئی. یہ سارے فیکٹرز الگ ہیں، اس کو ہم اس کیس کو سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دین کے پیراڈائم میں اگر ایک بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر جیسے جیسے وہ بلوغت کے کس اسٹیج پر آ گیا ہے، پہلے اسٹیج پہ، دوسرے پہ، تیسرے، اس کے لحاظ سے اس کے اوپر سزاؤں کا اطلاق ہے. لیکن اگر ایک بچہ 8 سال کا ہے اور اس نے کوئی چیز چوری کی ہے، اس نے قتل بھی کر دیا ہو نا 8 سال کے بچے نے، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کی ہو اس کا بھی اطلاق نہیں ہے. ہاں، تو نماز کی جو پریکٹس ہے، نماز کی پریکٹس کے حوالے سے میں نماز کو انٹروڈیوس کیسے کریں اس کا بھی میں ابھی ایک وہ دوں گا ابھی انشاءاللہ، اس کی تجاویز دے رہا ہوں ابھی. لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے، اور وہ فرض نہ چھوٹ جائے، اور اس فرض کے چھوٹنے سے نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس سے بچانے کے لیے یہ ایک ایکسیپشنل اجازت دی گئی ہے جو کہ ایک خاص سچویشن میں، اور اس سچویشن کی اجازت کو اپنے ساتھ جو، یعنی میری بات نہیں مان رہا، میں نے ایک کام دیا وہ نہیں کر رہا، تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتاتا ہوں جو تھوڑا سا مطالعہ جو میرا ہے جس سے سمجھ میں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ کہ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے بچوں کے ساتھ بڑا ان کا زبردست تعلق تھا. حضرت انس، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، بی بی فاطمہ، یہ تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل قریب ہوتے تھے نا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مجھے اس کا مفہوم، مجھے ایگزیکٹ روایت نہیں پتہ، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو، کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم چھوٹے تھے اور کوئی بات نہیں مانتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ کہہ دیتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے تو یعنی کوئی کام کہا یہ کر دو، نہیں ہوا تو دوبارہ فرما دیا، پھر دوبارہ فرما دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے ہمیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چھوڑ دیتے تھے ہمیں. یعنی مثال کے طور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کہا، بیٹا یہ ذرا چیز لا دو یا یہ کام کر دو، تو اب کھیل میں نہیں سنا انہوں نے، دوبارہ فرما دیا، پھر نہیں سنا ایک دفعہ، پھر اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر وہ کام یا تو کسی اور کو دے دیا یا خود کر لیا. لیکن اس بات کے اوپر ناراض ہونا یہ نہیں تھا. اب میں اس کے پیچھے جو اصول ہے وہ اب جو سب سے اہم اصول ہے جس کی اب میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے، اگر ایک بچے کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے اوپر ہمارے جو ایموشنز ہیں ان میں کون سا ایموشن سب سے زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے نماز کی تربیت کے اندر، سب سے اہم بات ہے. ہم کہتے ہیں نا کس عمر سے، فرض کیجئے جی اتنی سال سے کہنا شروع کرو، اتنے سال تک کہو. میں پہلے ایک اور کویسچن کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ کے بچے کا یا آپ کے دوست کا یا آپ کے بھائی کا یا آپ کی بہن کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو آپ کے اندر جو فیلنگز ہوں گی یا ایموشنز ہوں گے، وہ میں 2 ایموشنز لکھوں گا، آپ بتائیے گا ان دونوں میں سے کون سے ایموشنز ہوں گے یا ہونے چاہیے. اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بھائی یا آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر یا کوئی بھی آپ کا بہت محبوب ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے خدا نخواستہ، تو آپ کے اندر غم کی فیلنگز ہوں گی یا غصے کی فیلنگز ہوں گی؟ غم کی فیلنگ. ہاں، وہ آپ کے ایموشنل میک اپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں وہ بتاتا ہوں یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں. یہ کوئی بھی مائک، ہاں نہیں موبائل چھین گیا، کوئی بڑا نقصان خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو غم ہوگا یا آپ کو غصہ آئے گا؟ دونوں ہوں گے، ٹھیک ہے. نماز اگر اس کی چھوٹتی ہے تو یہ اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟
آپ کو پتا ہے غصہ کب آتا ہے اور غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا رہا ہوں. آپ کو غصہ اس وقت آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایسے کرنا. غصے کی وجہ آپ کی نافرمانی ہے, غم کی وجہ خدا کی نافرمانی ہے. اگر آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا نا اپنی ایموشنل اسٹیٹ کا, بی ان دا رائٹ ایموشنل اسٹیٹ وین یور چائلڈ, ہاں مسز پیئرس, بی ان دا رائٹ ایموشنل اسٹیٹ. یعنی میں تم سے کہہ رہا تھا کہ وقت نکل جائے گا, میں تم سے کہہ رہا تھا, اس کا نقصان ہوا ہے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے. آپ اس پہ غم شو کیجئے, آپ اس پہ غصہ شو کر رہے ہیں. غم میں دعا کی جا سکتی ہے, غم ہے نا آپ کو بھائی. آپ مجھے بتائیے, ایک غم ہے نا بہت, اس کا تو غم ہونا چاہیے. غم کہاں محسوس, غم کہاں گیا آپ کا؟ تو آپ ٹھیک ہے, آپ اسے بتائیے کہ یہ ہے مسئلہ. یہ ہے کہ بچے کو نماز چھوڑنے کے اوپر جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب امی کیا کہیں گی, اب ابو کیا کہیں گے. تو اگین وہ میں وجہ بن رہا ہوں کیا؟ جس دن آپ گھر میں نہیں ہوتی, جس دن ہم 2 دن کے لیے گھر سے باہر ہوتے ہیں, تو ان کی نمازیں بھی آگے پیچھے ہو گئیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ کیفیت, میں آپ کو یہ کوئی بھی مارکر اس وقت تاب نہیں لا رہا. ارے بہت اچھا ہے, جزاک, بالکل نہیں شرمائے, ریڈ مارکر دے دیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. السلام علیکم بھائی. یہ ٹھیک ہے. تو یہ جو, ارے زبردست, ہاں جی, ہاں ہاں بالکل. فرم بھی تھے اور کبھی پٹائی بھی لگا دی, اور میں وہ چیز اپنے کو دیکھتی ہوں. یس آئی ایم ڈفرنٹ فرام دی جنریشن ہے جو اب ہیں, مطلب دور میں جس کی وجہ سے خرابی آ رہی ہے. اور جب پیرنٹ ہوڈ کو میں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس بہت لینینٹ ہیں, انہوں نے آزادی بھی بہت دی ہے. ماحول بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے, پہلے ماحول بھی ڈفرینٹ تھا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میرا ایسا پرسیپشن ہے کہ سختی ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے ہم شاید, میں شاید ایسی ہوں جیسے میں ہوں, مجھے جیسے مطلب آج کل کے بچوں سے ویسے کہہ سکتے ہو. تو میرا تو مطلب میں نے تو اسی طرح سے میں اپنے بھی آئی وانٹ ٹو بی اے پیرنٹ لائک دیٹ کہ تھوڑا فارم اور سختی ہے اور دیٹ. لیکن اگر بچوں کو دیکھا جائے تو اور پیرنٹ ہوڈ کو دیکھا جائے تو اب تو ڈفرینٹ ہو گیا. تو آپ نے پیرنٹ ہوڈ کو ری ڈیفائن کر دیا کہ سختی نہیں کرنی ہے اور یوں اور یوں نہیں, سختی کرنی ہے, فارمنیس ہونی ہے, یعنی بالکل فارم ہے. صرف ری ڈیفائن. ہاں ویری گڈ. ہاں بالکل صحیح. فارم وداؤٹ compromising on your ideological position, you have to maintain a very good strong relationship with them. یہ جو گول ہے نا, یہ چیلنج ہے. یہ ایک جو اور بات ہے جو ہم نے ابھی ویسٹرن سویلائزیشن کے جو تحفے ہیں ان میں سے ایک بات ہم نے نہیں کی ہے, جو میں آنے والے دن میں شاید ایک آدھ کلاس میں کروں. یا مینٹی جو ہے, یہ دور رسپیکٹ کرنے کی جو قابلیت ہے یا رسپیکٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے, کسی بھی انسان کو رسپیکٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بری طرح سے متاثر کرتا ہے. آپ اپنے والدین اور اپنے اگر آپ کے اساتذہ نے کچھ انکائنڈ بھی تھے تو آپ ان کے ساتھ رسپیکٹ کا ایک رشتہ تھا, اور آپ کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ آپ وہ انکائنڈ ہیں یا کچھ اگر انہوں نے کوئی انجسٹ بھی کچھ چیز کی ہے تو آپ اس کو سوچتے نہیں تھے. آج جو ہے وہ رسپیکٹ کا ماحول نہیں ہے. یعنی مینٹی, ایک اچھا مینٹی بننے کے قابل نہیں چھوڑا ہے اس معاشرے نے, یعنی اس تہذیب نے. جی نماز نہیں پڑھی اتنا اپسیٹ نہیں ہوا. میری اس لیے ہے بس وہ دیکھتا ہے کہ روزہ رکھنا چیلنجنگ کام ہے. دوسری چیز یہ کہ انوائرمنٹ ہے,
पूरा घर रख रहा है, रमज़ान के दिन पूरा घर रोज़ा रख रहा है, मैंने नहीं रखा, तो अगर घर में इन्वायरमेंट होगा नमाज पढ़ने का, बहुत खूब, क्योंकि नमाज को भी आप चैलेंजिंग बना, बहुत खूब, फजर की नमाज इतने बजे पढ़नी है, इट्स चैलेंजिंग, बहुत खूब, तो शायद बहुत खूब, नमाज भी रोज़े की तरह बच्चा बहुत खूब। असल में पता है, जब अपनी नमाज मिस हो तो उस पर बहुत ज़्यादा गम का इजहार कीजिए। जब नमाज लेट हो तो फ़िक्र का इजहार कीजिए, यानी परेशानी का इजहार कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सेस बताएंगे कि ये मामला किस जगह पर रखना है। यानी ये नहीं करें कि आप उसे ये कहें नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, बल्कि ये कीजिए कि जब आपकी नमाज ख़तरे में पड़े तो आपकी बेचैनी, बच्चे को पता लगे कि मैंने अपनी अम्मी जान को सबसे परेशान उस वक्त देखा है जब उनकी नमाज ख़तरे में थी, या अपने अब्बू जान को सबसे ज़्यादा परेशान उस वक्त देखा है जब उनकी नमाज बिल्कुल ख़तरे में चली गई थी और क़ज़ा होने वाली थी। हाँ, उसका गम, उसकी कैफियत, और ये बात कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ जाना है यहाँ जाना है यहाँ जाना है, तो आप उसमें सोच रहे हैं अच्छा हम वहाँ जाएंगे तो दरमियान में ज़ोहर का वक्त होगा, वो कहाँ पढ़ेंगे, और फिर जब हम वहाँ जाएंगे तो फिर असर का वक्त होगा, तो वो कहाँ पढ़ेंगे, और फिर जब यहाँ जाएंगे और फिर वज़ू कहाँ करेंगे, और ये क्या करेंगे। जब आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर इसको प्रायोरिटी में लेते हैं और जब बच्चा ये चीज़ देखता है तो उस चीज़ को वैल्यू देता है। ये काम ऐसे नहीं होता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये काम अपनी वैल्यूइंग बताता है ना, खुद बताता है ना कि आप परेशान हो जाते हैं ना। अच्छा, जब उसकी नमाज जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ये तो कितना इसका नुकसान हो गया, अब इसका बनेगा क्या। आप ये सोच रहे हैं अच्छा अभी तो 8 साल का है, इसकी नमाज मिस हो गई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मिस होती रही और इसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ और इसको ये बात की फ़िक्र नहीं हुई, तो 12 साल के बाद अगर इसकी मिस होगी तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो उस नुकसान का ये करेगा क्या, इसका होगा क्या, ये तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो वो जो परेशानी है, आप उस परेशानी पे बात करते हैं, आप उस दुख का इजहार करते हैं, आप बच्चे से बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं, और ये बिल्कुल अलग माहौल में होती है। ये ऐसे नहीं होती कि तुम नमाज़ पढ़ते हो तो मैं खुश हो जाती हूँ, तुम नमाज़ छोड़ते हो तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ। खुशी और गुस्सा, खुशी और गुस्सा, इस और इसके ऊपर तकरीर, ये 3 ही चीज़ें होती हैं। नमाज़ पढ़ते हो तो मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं पढ़ते तो मैं गुस्से में आ जाती हूँ, और जब मौका मिलता है इस पर तकरीर करती हूँ। इस फ्रेमवर्क के साथ कितने नमाजी पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जो इसकी वैल्यू है ना कि ये छूटती है तो इसकी तकलीफ़ महसूस हो और इसकी तकलीफ़ पे बात हो, बच्चे को पता हो कि अम्मी जान की या अब्बू जान की पिछले हफ्ते एक नमाज़ छूट गई थी जिसके ऊपर अब्बू जान बड़े अपसेट थे, बड़े डिस्टर्ब थे। जो घर में इन्वायरमेंट की बात है, और नमाज़ों में तो इन्वायरमेंट हो ही नहीं पाता मेरे ख्याल से सिवाय मगरिब के, क्योंकि उसका टाइम स्लॉट बिल्कुल ठीक। आप एक बात, घर वाले नमाज किस वक्त पढ़ते हैं, तो तब जाके माँ नमाज पढ़ती है। आप एक नमाज के छूटने पर जितना गम आपको होना चाहिए, जिस दिन वो गम आपको हो जाएगा, आपके बच्चे नमाज की वैल्यू से वाकिफ़ हो जाएंगे। अपनी नमाज के छूटने पर या मुतासर होने पर, और उसकी नमाज के छूटने पर। और नमाज की क्वालिटी के दो चीज़ें हैं, एक तो नमाज के छूटने पर, दूसरे नमाज की क्वालिटी के ख़राब होने पर। यानी मिसाल के तौर पर आपने कहा मैंने नमाज तो पढ़ ली लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़नी पड़ी, बड़ी मुझे जो है ना वो मुझे नमाज बड़ी छोटी करनी पड़ी। इसके अपनी नमाज को मैं एक तो नमाज पढ़ूं, दूसरे अच्छी से अच्छी नमाज पढ़ूं। मैंने एक डिस्कशन मेरा बच्चों के साथ हुआ, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने बच्चों से पूछा कि ये बताओ कि तुम किसी इंसान को अगर वैल्यू नहीं देते तो उसका काम कैसे करोगे, और जिस इंसान को बहुत वैल्यू देते हो उसका काम कैसे करोगे। मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, जिस इंसान को वैल्यू नहीं देते, उसने कोई काम कहा है तो तुम बस जल्दी से कर दोगे, और जिस इंसान को बहुत वैल्यू देते हो तो तुम्हें किन किन चीज़ों का ख्याल होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हमारा काम उन्हें पसंद आए। जिस इंसान को वैल्यू नहीं देते तो उसका काम तुम ऐसे करोगे कि तुम्हारा काम उसे पसंद आए या ना आए, बस तुमने काम तो कर दिया ना। बात समझ आ रही है? तो फिर मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा ये बताओ कि बहुत अच्छा रुकू कैसा होता होगा, बहुत हाई क्वालिटी का सजदा कैसा होता होगा। आप बच्चे से सिर्फ इस पर डिस्कशन करें और कुछ नहीं करें। आप कहें बेटा सजदा यानी हम क्या करें तो सजदा अदा हो जाएगा,
لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کا سجدہ آپ کے رب کو پسند آ جائے تو آپ کا سجدہ کیسا ہو, آپ اس پر ڈسکشن کریں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو ہم فرض کریں میں ہاتھ سے ایسے کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ یوں 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 یوں, سجدہ, رکو کھڑے ہو گئے, رکو کھڑے, سجدہ سجدہ, سلام, ہو گئی نماز. تو یہ جو بچے کرتے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کیا چیز کر رہے ہیں,